الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم. اور نکاح کرو تم بے نکاحوں کا تم میں سے اور جو صلاحیت رکھتے ہیں غلام اور لونڈیاں، اگر ہو تم فقیر، اگر ہیں وہ فقیر تو غنی کر دے گا ان کو اللہ پاک اپنے فضل۔ پچھلے دروس میں ہم نے پڑھا تھا رب العالمین نے زنا کے اسباب کو بیان فرمایا کہ ان میں سے پہلا سبب جو ہے لوگوں کے گھروں میں بے تحاشا اور ایسے خام خواہ جانا اور آنا، ان سے جو ہے زنا کے دروازے کھلتے ہیں۔ دوسری چیز فرمائی کہ نگاہ کی حفاظت نہ کرنا، اس سے بھی زنا کے اسباب اور دروازے کھلتے ہیں۔ اسی لیے حکم دیا مردوں کو بھی اور عورتوں کو بھی کہ اپنی نگاہوں کو پست رکھو۔ یہاں پر تیسرا حکم ہے، تیسری وجہ جو زنا کی بنتی ہے ان میں سے ایک وجہ یہاں پر اللہ نے بیان فرمائی ہے کہ بعض دفعہ اس وجہ سے بھی نکاح کے اسباب پیدا ہوتے ہیں کہ جب بچی اور بچے کا نکاح میں دیر کی جائے، بالغ ہو جائیں اور خام خواہ کو بٹھائے رکھیں۔ حکم شریعت کا یہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی حکم دیا کہ جب بچی بالغ ہو جائے اور اس کے جوڑ کا خاوند مل جائے تو فوراً اس کا نکاح کرو، اس میں دیر کرنا نہیں چاہیے، گناہ ہے۔ فرمایا اگر اس کے جوڑ کا رشتہ بھی مل جاتا ہے لیکن خام خواہ سے دیر کر رہے ہیں تو فرمایا کہ اس کے ماں باپ بھی پھر گناہ گار ہیں۔ بعض روایتوں میں تو بڑے سخت الفاظ بھی لکھے گئے ہیں، بعض علماء نے یہ باتیں بھی لکھی ہیں کہ اگر کوئی آدمی خاوند یعنی جوڑ کا رشتہ بھی مل گیا بچی کا لیکن یہ اس کا رشتہ نہیں کرتے، خام خواہ بٹھائے رکھتے ہیں، جیسا کہ ہمارے اندر رواج ہے لوگوں میں، بعد میں بچیاں بڑی بڑی ہو جاتی ہیں، 30 سال کی ہو جاتی ہیں، 35 سال کی ہو جاتی ہیں، ابھی تک رشتے نہیں ہوتے، نکاح نہیں ہوتے۔ تو فرمایا کہ جب تک وہ بچی بیٹھی رہے گی اور ان کو جو ماواری کا خون آتا ہے قیامت کے دن ان کے ماں باپ کو پلایا جائے گا کہ تم نے بغیر عذر کے ان کو کیوں بٹھائے رکھا۔ علی پور کا ایک واقعہ ہے کہ وہاں پر ایک آدمی تھا، فوت ہو گیا، بچیوں کے نکاح نہ کر سکا۔ بعد میں پھر اس کا بڑا بھائی تھا، اس نے اپنا رشتہ تو کر لیا لیکن بہنوں کی اس نے پرواہ نہ کی۔ بڑی بہن جو ہے بیٹھے 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 اس کے بال سفید ہو گئے، آخر کار وہ بیچاری نہ فوت ہو گئی۔ لیکن جب اس کا آخری ٹائم تھا نا، اس نے اپنے بھائی کو بلایا اور کہا کہ میرے بھائی، میں نے تو جیسے کیسے وقت گزار لیا ہے لیکن اب میرے بعد یہ جو ہماری چھوٹی بہن ہے نا، خدا کا واسطہ ان کا خیال کرنا اور ان کا جلدی نکاح کر دینا۔ میں نے جیسا وقت گزارا ہے بڑی مشکل سے گزارا ہے، وہ مجھے پتہ ہے۔ اتنا میں پریشان ہوتی تھی، جب باہر کتا بھونکتا تھا تو میں کہتی تھی کہ جا کر اس سے اپنا منہ کالا کر، لیکن تو نے ہماری پرواہ نہیں کی، باقی بہنوں کا خیال کر۔ جیسے مرد کو خواہشات ہوتی ہیں، ضرورت ہوتی ہے، اسی طرح عورت کو بھی عورت کے اندر بھی اللہ نے یہ خواہش رکھی ہے۔ اس لیے وقت پر نکاح کرنا یہ شریعت کا حکم ہے، اور زنا کے اسباب اس سے ختم ہو جاتے ہیں۔ بعض قوموں میں رواج ہے جو جلدی جلدی نکاح کر دیتے ہیں، بعض قوموں میں رواج ہے، خاص کر پنجابی حضرات جو ہیں جو زیادہ تعلیم یافتہ ہوتے ہیں وہ بڑی دیر کے ساتھ نکاح کرتے ہیں۔ بہرحال جلدی نکاح کرنا یہ شریعت کا حکم ہے، دیر سے نکاح کرنے کے بڑے نقصان ہیں۔
اور کئی قسم کی بیماریاں بھی پیدا ہو جاتی ہیں۔ اللہ رب العالمین نے یہاں پر فرمایا وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ، بے نکاح مرد ہوں یا عورتیں، دونوں کا نکاح فرمایا جلدی کرنا چاہیے۔ ہاں اگر کوئی ایسا مرد ہے جس کے پاس نکاح کی صلاحیت نہیں ہے، یعنی کیا مطلب، اس کے پاس خرچہ نہیں ہے، یا اس کا رہنے کے لیے کوئی گھر نہیں ہے، یا اس کے پاس اتنا خرچہ بھی نہیں ہے کہ میں حق مہر ادا کر سکوں گا، یا بیوی کا خرچہ کھانا پینا وغیرہ برداشت کر سکوں گا، اتنا بھی اس کے پاس صلاحیت نہیں ہے، تو فرمایا بے شک وہ کچھ لیٹ کر لے، اپنا انتظام کر لے، پھر بعد میں نکاح کر لے۔ لیکن جتنا دن اس کے پاس طاقت نہیں ہے وہ کیا کرے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ اپنے نفس کو قابو رکھے۔ فرمایا وہ کیسے قابو رکھے؟ فرمایا وہ روزے رکھے تھے، کیونکہ روزہ رکھنے سے انسان کی جو خواہشات ہیں، شہوات ہے، شہوت کم ہو جاتی ہے، دب جاتی ہے، پھر اس لیے کثرت سے پھر روزہ رکھنے کا حکم ہے۔ اگر اس کی صلاحیت بھی ہے، یعنی حیثیت ہے، وہ خرچہ برداشت کر سکتا ہے، حق مار بھی دے سکتا ہے، پھر بھی نکاح نہیں کرتا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سب سے زیادہ رذیل انسان، کمینہ انسان وہی ہے جس کو نکاح کی حیثیت بھی ہو اور پھر بھی نکاح نہ کرے، اور فرمایا تم میں سب سے زیادہ مردود وہ ہے جو بغیر نکاح کے، اس کی حیثیت بھی تھی، سب کچھ تھا، لیکن نکاح نہیں کیا، ایسے ہی مر گیا، فرمایا سب سے وہ مردود انسان۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی، نکاح میری سنت ہے، اور جس نے میری سنت سے اعراض کیا وہ میری امت میں سے بھی نہیں ہے، وہ مسلمان ہی نہیں ہے۔ بس نکاح نبی علیہ السلام کی سنت ہے۔ ایک صحابی تھے، اس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا، فرمایا کہ اے اوقاف، غالباً ان کا نام تھا، فرمایا کہ تو نے نکاح کیا ہوا ہے؟ اللہ کے رسول نہیں کیا۔ آپ نے فرمایا کہ تیرے پاس حیثیت نہیں ہے، پیسہ نہیں ہے کہ حق مار وغیرہ خرچے کا؟ اللہ کے رسول پیسہ بھی ہے، پھر کیوں تو دیر کر رہا ہے؟ آپ نے فرمایا سن لے، جو یہ میری سنت ہے، میں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا نبی ہوں، میں نے نکاح کیا ہوا ہے، تو کیوں نہیں کرتا ہے؟ جلدی اپنا نکاح کرو، ورنہ جو آدمی بغیر نکاح کے اس کو حیثیت بھی تھی، رشتہ بھی ملتا تھا، سب کچھ تھا، نکاح نہیں کیا، وہ مردود انسان، سب سے فرمایا رذیل کمینہ انسان۔ بہرحال نکاح کے اندر، نکاح جو ہے صرف ایسے اپنی خواہش پورا کرنا نہیں ہے، بلکہ نکاح ایسے سمجھیں سنت ہے، سنت، اس کے اندر ثواب کا پہلو زیادہ ہے، دینداری کا پہلو اس کے اندر زیادہ ہے۔ اسی لیے بعض علماء نے لکھا ہے کہ اگر ایک آدمی نکاح کی محفل میں جا کر بیٹھ جاتا ہے، نکاح ہو رہا ہے، اس محفل میں جا کر بیٹھتا ہے، ایک آدمی وہ ہے جو نفل پڑھنے میں لگ جاتا ہے، تو فرمایا نکاح میں بیٹھنے والے کو زیادہ ثواب ہے۔ کیوں؟ نکاح سنت ہے اور نفل نفل ہے، نفل کی نفل سے سنت کا درجہ زیادہ ہے، اس لیے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بھی ہے نا، فرمایا کہ 3 چیزوں میں جلدی کرنی چاہیے، تاخیر نہ کریں۔ فرمایا جب بے نکاحی عورت کے جوڑ کا رشتہ مل جائے اس میں دیر نہ کرو۔ ہمارے اندر رواج یہ دیر کیوں ہوتی ہے جی؟ جہیز اکٹھا کرنا ہے، سامان نہیں ہے، آخر بچی کو کچھ نہ کچھ دینا ہے، یہ ہے فلاں، زمین بیچ کر پھر جو ہے نا اس کا جہیز بناتے ہیں۔ یہ بات ذہن میں رکھیں، جہیز جو ہے نا ایک لعنت ہے، لعنت، جن کی اس جہیز کی وجہ سے کئی بچیوں کی اور عورتوں کی زندگیاں برباد ہو گئی کہ جہیز نہیں ہے جی، میرے پاس پیسہ نہیں ہے بچی کو کچھ دینے کے لیے، ایسے بٹھائے رکھنا بچیوں کو۔ اور آگے جو لینے والے ہوتے ہیں وہ بھی ایسے کمینے ہوتے ہیں، جی میں ایسی جگہ پر کروں گا جہاں سے کچھ دولت ملے، میں تو پہلے ہاں جی بالکل اندھا مندھا ہوں، بالکل ننگا ہوں، میرے پاس ہے کچھ نہیں، میں تو مر رہا ہوں بھوکا، ہاں جی بیوی میری آئے گی، اس سے کا سامان بھی آئے گا، اس سے برتن بھی آئیں گے، سارا کچھ اس میں کھاؤں پیوں گا، میں تو پہلے بھوکا ننگا ہوں، بالکل جہیز ہو ملے ایسی جگہ پر میں رشتہ کروں گا۔
حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم کہیں پر رشتے کرو تو پہلے دینداری کو دیکھو کہ ان کا اٹھنا بیٹھنا کیسا ہے، اخلاق کیسا ہے، دینداری کتنا ہے. جس گھر میں دینداری زیادہ ہو، اگر یہ کچھ بھی نہ ملے وہاں پر رشتے کر لیا کرو. آج کل لوگ دیکھتے ہیں کہ کتنا دولت ملے گی، کتنا سامان ملے گا. بڑی بچیاں اسی وجہ سے بیٹھی ہوئی ہیں. یہ کچھ دن پہلے کا واقعہ غالباً لاہور کا تھا یا بکھر کا تھا. وہاں پر ایک بزرگ تھے 5 وقت کے نمازی، نیک آدمی، سنت کے مطابق داڑھی. بیٹی کا رشتہ کیا ایک جگہ پر، مالدار آدمی تھا. اپنی حیثیت سے زیادہ اس نے سامان خرید کر لیا کہ پہلی بیٹی ہے اور اپنی حیثیت طاقت سے زیادہ سامان دوں گا میں اپنی بیٹی کو. لیکن جب آخری دن تھا، بارات آنی تھی، صبح نہ وہ داماد جو بن رہا تھا اس کا فون آ گیا. اس نے کہا کہ میں 7 2D کار بھی لوں گا، اگر 2D کار دینی ہے تو میں بارات لے آؤں گا، ورنہ میں بارات رات نہیں لے آؤں گا، اپنی بیٹی جہاں دینی ہے دے دوں. اس بیچارے نے جا کر اپنی بیٹی کو کہا بیٹی میں نے تو اپنی طاقت سے زیادہ خرچ کر دیا، اب میرے پاس اور کوئی طاقت نہیں ہے، میرے پاس تو 2D کار خریدنے کی طاقت نہیں ہے، اب میں کیا کروں، بتا تو میں کیا کروں. جا کر ایک رسی باندھی اوپر گٹر کے ساتھ، وہاں پر اپنے آپ کو پھانسی لگا دی، وہاں پر مار دیا اپنے آپ. بس کہ بس میں اور تو کچھ نہیں کر سکتا ہوں، بس یہی کر سکتا ہوں. اس وجہ سے کئی گھر برباد ہو گئے. شریعت نے جہیز کا حکم نہیں دیا ہے، شریعت نے وراثت کا حکم دیا ہے. شریعت کے اندر وراثت ہے، جہیز نہیں ہے. کہتے ہیں جی بچی کو زمین اگر دیں تو مثال کے طور پر آتی ہے 1 ایکڑ زمین آتی ہے، قلعہ آتے ہیں، 2 جریب آتے ہیں، تو ویسے سامان آپ 1 جریب کا لے کر دے دیں گے اس کو. شریعت نے اس کو وراثت کا حق دیا ہے، جہیز کا کوئی حق نہیں ہے. جہیز ہے ہی نہیں شریعت کے اندر. یہ تو ہندو اور یہودیوں کا طریقہ ہے، مسلمانوں کا طریقہ ہی نہیں. آج ہم مسلمانوں نے اس چیز کو اپنا لیا ہے. یہاں پر تو پھر بھی ہمارے ہاں کچھ کام سستا ہے. یہاں پر پٹھانوں کے علاقے یہ کوش ہیں 22 چک، وہاں پر جائیں 7 8 لاکھ روپیہ ان کے نکاح کا خرچہ ہے. کئی لوگ آپ دیکھتے ہیں پٹھانوں کو دیکھیں، بڑی بڑی عمر ہو جاتی ہے، نکاح نہیں ہوتے. وجہ یہی ہے، یہی ظلم ہے وہاں پر کہ 7 8 لاکھ روپیہ پہلے جمع کرے پھر نکاح ہوگا، ورنہ نہیں ہوگا. اسی وجہ سے وہ رلتے رہتے ہیں بیچارے، ایسے پھرتے رہتے ہیں، نکاح کوئی رشتہ کوئی نہیں دیتا ہے، ایسے ذلیل ہوتے رہتے ہیں. ایسی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نکاح کو آسان بناؤ، زنا کو مشکل بناؤ. نکاح جب آسان ہوگا، فرمایا سب سے بہترین اور خیر اور برکت والا نکاح وہی ہے جس میں کم سے کم خرچہ ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جس میں کم سے کم خرچہ ہو وہ سب سے بابرکت نکاح ہے، بڑا بابرکت نکاح. آج ہمارے نکاح مشکل ہیں اور زنا آسان ہے. نکاح کے اندر 7 8 لاکھ روپیہ ہو تو نکاح ہوتا ہے اور زنا بڑی آسانی سے ہو جاتا ہے. اسی وجہ سے تو زنا کے دروازے کھل رہے ہیں، اسی وجہ سے تو زنا عام ہو رہا ہے. ہمارے ملک کے وزیر جیسے شیخ رشید صاحب نے کہا تھا، اس کو کسی نے کہا کہ آپ نکاح کیوں نہیں کرتے ہو. تو ہمارے ملک کے جو بڑے ہیں نا، ہمارے اوپر حکمرانی کر رہے ہیں، وہ بھی ایسے خبیث قسم کے انسان ہیں. کہنے لگا کہ جس کو گھر میں تازہ دودھ مل جائے اس کو بھینس رکھنے کی کیا ضرورت ہے. جب ہمارے ملک کے بڑے اور حکمران ایسے ہوں تو عوام کیسی بے حیا نہیں ہوگی. تو نکاح مشکل ہو گئے ہیں، زنا آسان ہو گیا ہے. بالکل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نکاح کو آسان بناؤ. بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ سفر میں تھے، سفر میں ایک نکاح فرمایا. تو اس وقت حیثیت یہ تھی کہ ولیمہ کرنے کی بھی حیثیت نہیں تھی. آپ نے صحابہ کرام جو ساتھ تھے ان کو حکم دیا، فرمایا کہ نکاح ہے میرا، جس کے پاس جتنا کھجورے ہیں، کھانے کی جو چیز ہے، دسترخوان بچھاؤ ادھر لے آؤ. جس کے پاس کسی کے پاس کھجوروں تھی، کسی کے پاس پانی تھا، کسی کے پاس کچھ تھا، سب نے دسترخوان پر رکھ دیا. آپ نے فرمایا کھاؤ، یہی ولیمہ ہے. سبحان اللہ، آسان نکاح، کوئی مشکل نہیں ہے. اپنی بیٹی کا نکاح فرمایا، حضرت علی سے فرمایا بلایا علی
نکاح کرنا چاہتا ہے؟ جی اللہ کے رسول۔ آپ نے فرمایا پھر حق مہر ہے؟ اللہ کے رسول حق مہر کے پیسے نہیں ہیں۔ آپ نے فرمایا جاؤ گھر میں اپنی زرے بیچو اور وہ پیسے لے آؤ حق مہر کے، بس میں آپ کا نکاح ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے، زرے لے کر آیا۔ علی زرے یعنی ہتھیار جو تھے اس وقت عرب کا زیور تھا، ہتھیار کو وہ لوگ ضروری سمجھتے تھے جیسے ہم کپڑے کو ضروری سمجھتے ہیں۔ حضرت عثمان نے فرمایا ہتھیار کیوں بیچتے ہو، زرے کیوں بیچ رہے ہو؟ انہوں نے کہا نکاح ہے لیکن نکاح کا حق مہر کے پیسے نہیں ہیں، میرے پاس شادی کا خرچہ نہیں ہے۔ انہوں نے کہا چلو ٹھیک ہے، یہ پیسے آپ کے زرے کے، لیکن پھر پیسے دوبارہ واپس کر دیے کہ دیکھو یہ میں نے تمہیں امانت کے تو یہ ویسے ہدیہ اور تحفہ پیش کیا ہے، نکاح تیرا ہو، علی کا ہو اور نبی کی بیٹی کا ہو، اور عثمان پیسے لیتا رہے، نہیں تیری ساری شادی کا خرچہ میں عثمان ہی بھروں۔ پیسے بھی نہیں تھے حق مہر کے، یہ حالت تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کیا اور بیٹی کو اسی وقت روانہ کر دیا، فرمایا بیٹی میں نے تجھے علی کے ساتھ بھیج دیا ہے، یعنی تیرا اب خاوند گھر والا علی ہے، جب تک علی تجھ سے راضی نہ ہو میرے گھر میں قدم نہ رکھو۔ بس یہ نکاح ہوتے تھے، یہ شادی تھی، اور بابرکت نکاح تھے۔ جب ایسے بابرکت نکاح ہوں جن میں خرچے کم ہوں تو بیٹے بھی حسین جیسے پیدا ہوتے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں بھی سنت کے مطابق نکاح کرنے کی توفیق دے۔ نکاح کے لیے حکم ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں نکاح مسجدوں میں ہوتے تھے، نیک جگہوں میں بابرکت جگہوں میں نکاح ہوتے تھے۔ ہم نے مسجد میں اگر میں نے ترغیب کافی دفعہ دی ہے کہ مسجدوں میں نکاح کریں، بابرکت ہو نکاح تمہارے۔ تو ایک آدمی نے کر لیا، استاد عبد المجید صاحب نے اپنی بیٹی کا نکاح مسجد میں کیا۔ لوگ مجھ سے پوچھ رہے مسجد میں اس نے کیوں نکاح کیا ہے، کوئی اس کو خطرہ تھا کیا؟ کمینے مسجد میں نکاح کرنا اللہ کے رسول کی سنت ہے، خطرہ کس چیز کا ہے؟ پھر مذاق کیوں اڑاتے ہیں ایسے کام کا؟ فرمایا وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَ مِنْكُمْ، اور نکاح کرو تم بے نکاحوں کا، یعنی مرد ہوں یا عورتیں ان کا جلدی نکاح کرو، مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ، اور جو غلام ہیں تمہارے، پہلے دور میں غلام اور باندیاں لونڈیاں ہوتی تھی، فرمایا جو غلام ہیں تمہارے اندر مرد ہیں ان کا بھی نکاح کر دو، اگر ان کو ان کی نکاح کی صلاحیت ہے، خرچہ بھر سکتے ہیں تو ان کا بھی نکاح کر دو، اگر ان کو بھی ایسے چھوڑے رکھو گے تو وہاں سے بھی زنا کے اسباب پیدا ہو سکتے ہیں۔ اور جو لونڈیاں ہیں تمہاری ان کا بھی نکاح کر دو۔ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، ہاں پر میں اگر کوئی ایسا آدمی ہے جو بالکل تنگ دست ہے یا تھوڑا بہت خرچہ اس کے پاس انتظار کر رہا ہے کہ پیسے بہت سارے جمع کروں گا بعد میں نکاح، فرمایا پھر یہ ٹھیک نہیں ہے، کوشش کرے اگر تھوڑا بہت اس کے پاس پیسے ہیں نکاح کر لے، اللہ اس نکاح کی برکت سے اس کو غنی اور مالدار کر دے۔ سبحان اللہ۔ جو عورت آئے گی، بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ عورت مالدار ہوتی ہے، وہ آتی ہے تو بہت سارا سامان لے کر آتی ہے جس سے اس کا گزارا چلنا شروع ہو جاتا ہے، بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے۔ بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ اس نکاح میں ایسی اللہ نے برکت رکھی ہوتی ہے، جب بیوی گھر میں آتی ہے تو اللہ کاروبار ہی چلا دیتے ہیں، رزق میں برکت عطا فرما دیتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب پہلا نکاح ہوا حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تو غربت کا عالم تھا، لیکن پہلا نکاح جب حضرت خدیجہ سے ہوا وہ بڑی مالدار عورت تھی۔ جب نکاح ہوا تو اس نے آ کر سب کچھ نبی پر قربان کر دیا۔ جب نکاح ہوتا ہے تو پھر برکتیں ہوتی ہیں۔ جو آتا ہے نا ہمارے گھر میں، یوں نہ کہیں ہم اپنی بیویوں کو شاید کما کر کھلا رہے ہیں، کیا پتہ رب تمہیں ان کے صدقے کھلا رہا ہو، یہ بھی کوئی پتہ نہیں۔ فرمایا إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ، اگر ہیں وہ لوگ فقیر تنگ دست ہیں تو يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، غنی کر دے گا ان کو اللہ پاک اپنے فضل سے، وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ، اور اللہ پاک بڑے وسعت والے ہیں اور خوب جاننے والے ہیں۔ اللہ پاک عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔